الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الذي من كان نبي وآدم بين التين والماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے بآواز بلند محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن. خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. میرا کیا کر سکے گی بھنور میں بلا، ناز ہے آپ پر یا حبیب خدا. میرا کیا کر سکے گی بھنور میں بلا، ناز ہے آپ پر یا حبیب خدا. آپ کا نام لیتے ہی میرا میرا، آپ کا نام لیتے ہی میرا میرا. ڈوبتے ڈوبتے سنگل جائے گا، اوڑھ کر کالی کالی وہ آ جائیں گے. اور عالم نفس نفسی میں اے ہمنوا دیکھنا ایسے میں عظمت مصطفیٰ. عالم نفس نفسی میں اے ہمنوا دیکھنا ایسے میں عظمت مصطفیٰ. مسکرا کر جو دیکھیں گے سلسلہ، مسکرا کر جو دیکھیں گے سلسلہ. ہر پریشان کا دل بہل جائے گا، مسکرا کر جو دیکھیں گے سلسلہ. ہر پریشان کا دل بہل جائے گا، کالی کالی وہ آ جائیں گے. حشر کا
اللہ جل جلالہ وعمن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب دو وجہ کی طبیب دنائے سبل ختم رسول مولائے کل نبی حسین ماہی جبین صادق الامین امام الاولین والآخرین حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کردگار شفیع روز شمار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہر بار بلند بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے محترم دوستوں بزرگوں ساتھیوں، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع پچھلے موضوع کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو ماہ سفر شریف میں شروع کیا تھا، اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں، ان کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کی اشد ضرورت بھی ہے، کیونکہ اس پرفتن زمانہ میں جتنے فرقے ہیں، ہر بندہ حق کا دائی کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ ہماری گفتگو کا مقصد یہ نہیں کہ آپس میں ان کا تقابل یا کوئی اس طرح کا جھگڑا وغیرہ بنایا جائے، بلکہ اہل حق کو یعنی اہل سنہ جو جماعت ہے ان کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ اللہ کے فضل سے رب نے ہمیں ستھرا، سچا اور سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ عقیدہ اور وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کے امام ہیں، ان کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اجمعین کا وہ عقیدہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اہل بیت اطہار اس عقیدے پہ گامزن اور کاربند نظر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے تابعین، تبع تابعین کرام، اولیاء الزام کی کثیر جماعت نظر آ رہی ہے۔ تو یہ مقصد ہے تاکہ ہر سنی یہ سمجھ لے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں صاف ستھرا وہ عقیدہ، وہ طریقہ عطا فرمایا جس رب نے قرآن میں فرمایا ہوا سماکم المسلمین، یہ رب نے مسلمان فرمایا، مسلمان ہمارا نام رکھا ہے، اور جسے پیارے نبی نے پیارا نام دیا کہ اہل سنت والجماعہ، کہ وہ سنی ہیں، اہل سنت جماعت ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں والی جماعت ہے۔ کیونکہ آج کل یہ فتنہ بڑا شدید ہے اور قریباً ہر وہ بندہ جو اسلام کے اندر اختلافات ڈالنا چاہتا ہے، اس کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ ایسے نہیں صرف مسلمان ہیں اور کوئی شے نہیں۔ حالانکہ وہ کہتا ہے کہ ہم یہ جو ہے فرقے ہیں ان کے خلاف ہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے جی، یہ کہتے نظر آئیں گے آپ کو، ہمارا کوئی فرقہ نہیں، حالانکہ وہ خود ایک الگ فرقہ ہے، مسلمانوں کے اندر الگ فرقہ بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم سب کو ماننے والے ہیں، سب کی ماننے والے ہیں۔ اس طرح کی لغویات سے وہ امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک نیا فرقہ بناتے ہیں اس کے اندر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہمارے سامنے موجود ہے، رب کا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، آئیڈیل شخصیات آپ نے ہمیں عطا فرما دی ہیں، ماڈل ہمارے لیے نبی نے مقرر فرما دیے ہیں، پھر ہمیں ایسے ارلے ترلے بندوں کی اسے لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کی گفتگو کے پیچھے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں
اور اس چیز سے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں نبی پاک نے منع بھی فرمایا ہے، کیونکہ اس جانب نہ جائے۔ اور کوئی حدیث طیبہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، مسند احمد شریف کی حدیث نمبر 21024 ہے یہ حدیث طیبہ، وہ آپ کے سامنے میں نے آج عرض کرنی ہے، اور انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے قرآن سے اور رب کے محبوب کے فرمان سے یہ ثابت کریں گے کہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، اہل سنت کا وہ عقیدہ ہے جو نبی کا دیا ہوا صحابہ کا عمل کیا ہوا ہے، اور جو اس سے برسر منہ ہٹے وہ اہل حدیث سے نہیں ہے۔ جو بندہ آپ کو یہ کہہ کر اگر آیا نہیں کہ وہ تو جنگلی مسلمان ہے، ہمارا کوئی فکر نہیں ہے، اور لے جائے آپ کو اہل بیت محبت کی، اہل بیت اطہار کی محبت کی طرف، اہل بیت اطہار کی محبت کی طرف بظاہر لے کے جا رہا ہے، لیکن سکھا رہا ہے پورے صحابہ، تو سمجھ جانا وہ اصل میں مسلمان نہیں، وہ رافضیوں کا کوئی ایسا کرندہ ہے جو تمہیں اس کی طرف جا رہا ہے، اور تمہیں بھی ایسا مل جائے جو اہل بیت کا بغض دکھا کے صحابہ کی محبت کا تمہیں پرچار کرا رہا ہوگا، لیکن نیچے بغض اہل بیت ہو تو سمجھ لینا وہ تمہیں مسلمانوں سے ہٹا کے خوارج کے قدموں میں لے جانا چاہ رہا ہے، ان کا وہ کرندہ ہے اور ان سے ادھار کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی آپ سمجھ رہے ہیں، اہل بیت کی محبت رفض نہیں ہے، بغض صحابہ رفض ہے، اور محبت صحابہ خارجی ہونا نہیں ہے بلکہ بغض اہل بیت ہے۔ یہ دو چیزیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اہل بیت کی محبت کے دعوے دار صحابہ کے بغض کے اندر گردن دھنسے ہوئے ہیں، اور صحابہ کی محبت کے دعوے دار اہل بیت سے عداوت اس قدر رکھتے ہیں کہ نام لینا مسئلہ نہیں کرتے۔ یہ دونوں وہ خارجی ہے، وہ رافضی ہے، اہل حق کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بظاہر کہیں گے نہیں، ساڈا کوئی فکر نہیں، ہم تو اتحاد بین مسلمین کے دعوے دار ہیں، ہم تو امت مسلمہ کی عبادت چاہتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو گمراہ کریں گے یہ لوگ۔ اس لحاظ سے آج حدیث طیبہ میں نے آپ کی سماعتوں کو ذکر کرنی ہے، مسند احمد شریف کی حدیث طیبہ ہے، اور اس سے قبل یہ سمجھ رہے اللہ عز و جل نے اپنے پاک کلام کے اندر سورۃ الرعد اور 13 اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، کیونکہ ہمارے سنی ہے نا اکثر وہ اس بات کا شکار ہو جاتے ہیں، یار کوئی کلمہ پڑھ دینا، کوئی تیرا ہفتہ قرآن پڑھتے ہیں، کوئی تے یہ قرآن ہے، قرآن تے ایک کی حدیث بھی ایک کی، نبی بھی ایک کی، امام بھی ایک کی، گل کیڑی؟ اللہ فرما رہا ہے نہیں، اپنے آپ کو سمجھو اور اپنی حالت کو بگاڑو مت۔ فرمایا بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا، فرمایا تمہاری حالت جو تمہیں میں نے دی ہے نعمت عطا فرمائی ہے، اور سب سے بڑی نعمت ستھرا عقیدہ ہے، فرمایا نہیں لوں گا تم سے حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنی حالت نہ بدل لیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، اسی آیت کی شرح میں فرمایا علامہ اقبال نہ ہو جس کو شغل اپنی حالت کے بدلنے کا، جو کہتے ٹھیک ہے بس بجانا سیکھ، کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ اور جو حدیث طیبہ آج میں عرض کرنے والا ہوں، اہل سنت کے جو اس کے اندر وہ مختلف اقسام ہماری پائی جا رہی ہیں، اس کی بڑی عکاسی کی ہے رسول اللہ نے، اور یہ رسول اللہ کو اللہ نے علم کلی عطا فرمایا ہے کہ نبی پاک نے ہر فتنے کا پہلے سے موافقہ کر کے اس کا توڑ فرمایا ہوا۔ آئیے حدیث طیبہ سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ان الشیطان ذکر الانسان کذکر الغنم، فرمایا بے شک شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ شیطان کیا ہے؟ انسان کا بھیڑیا ہے۔ کذکر الغنم، جیسے بھیڑوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، بھیڑیا آتا ہے نا وہ بھیڑ کو اٹھا کے لے جاتا ہے، کس بھیڑ کو اٹھاتا ہے؟ سرکار نے آگے وضاحت فرما دی، امت مسلمہ کو بھیڑ کے ساتھ تشبیہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شیطان کو اور شیطان کے پہلے پیروکاروں کو بھیڑیا کو آپ نے عطا فرمایا ہے، اور کہا کہ یہ بھیڑیاں ہیں انسانیت کے، شیطان کے یہ پیروکار ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کے کرندے ہیں جو امت مسلمہ کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ عز و جل یہ حدیث طیبہ سماعت فرما کے آپ سمجھ لیں گے ہم وہ نہیں جن کی اپنی ڈیڑھ کی مسیحت ہوتی،
بلکہ ہم وہ ہیں جو جماعت کے ساتھ ہیں، ہم وہ ہیں جو سواد اعظم ہے، ہم وہ ہیں جسے رب نے کہا مسلمین، جس رب نے مسلمانوں کا خطاب عطا فرمایا تمہارا میں نے نام مسلمان رکھا ہے، ہم وہ ہیں جسے رب کے محبوب نے فرمایا ہے وہ اہل السنت والجماعہ، وہ جماعت کی سنت ہے، وہ نادیہ فرقہ کون ہے اللہ کی مدد سے آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے وہ فرقہ ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ عقیدہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آئیے رسول اللہ کے غلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا جو شیطان ہے وہ بھیڑیا ہے۔ کیسے؟ فرمایا ان الشیطان والانسان، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، کذیب الغنم، جیسا کہ بھیڑوں کا بھیڑیا ہوتا ہے کہ انہیں کھا لیتا ہے اب کس کو کھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بڑا واضح پیغام ارشاد فرمایا وہ کھاتا ہے بھیڑ کس کو؟ فرمایا الشاۃ القاسیہ والناحیہ، فرمایا تو شاتا وہ بھیڑ جو شاتا بھیڑ ہے، شاذہ بھی کہا گیا ہے، ایک حدیث طیبہ میں اس کے الفاظ ہیں شاذۃن، اور ایک صیغہ کے اندر ہے شاتن، یا یہ تو ہو سکتا ہے کسی کاتبی غلطی ہو، ورنہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ فرمایا شاذۃن ایک ہے وہ شاذہ بھیڑ، اور دوسری فرمایا القاسیہ، وہ قاسیہ بھیڑ کو کھاتا ہے، اور تیسرا فرمایا الناحیہ، اور ناحیہ بھیڑ کو کھاتا ہے۔ یہ کون سی بھیڑیں ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلمان کی علماء نے بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا کون سی ہے؟ اس کا مفہوم ایک دوسری حدیث طیبہ کے اندر موجود بھی ہے، اور علماء نے اس کی تصریح کے ساتھ بیان فرمایا کہ وہ شاذہ بھیڑ کون سی ہے، اور وہ قاسیہ بھیڑ کون سی ہے، اور ناحیہ بھیڑ کون سی ہے۔ قاسیہ جس کا شکار کر رہا ہے شیطان، اس بھیڑ کا بھیڑوں کا ریوڑ جا رہا ہے، ان کے اندر سے کس کا شکار کرتا ہے؟ قاسیہ بھیڑ کا، اور شاذہ بھیڑ کا، قاسیہ بھیڑ کا، اور ناحیہ بھیڑ کا، تین سرکار نے ارشاد فرمایا۔ ایک وہ جو سب سے پہلے ارشاد فرمایا شاذہ، دوسری بھیڑ وہ جس کو فرمایا قاسیہ، اور تیسری کا فرمایا ناحیہ۔ ان بھیڑ کا شکار کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ بھیڑیا کسی بھیڑ کا شکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ان تینوں کے اندر ایک کامن بات ہے۔ وہ کون سی کامن بات ہے؟ کامن بات یہ ہے ان تینوں کے اندر کہ یہ تینوں بھیڑیں ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہیں۔ کس سے الگ ہوتی ہیں؟ ریوڑ سے، جو پورا گروپ ہے بھیڑوں کا اس سے الگ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اتقوا سواد الاعظم، سواد اعظم یعنی رسولت کے ساتھ رہنا، فإنه من شد في النار۔ ابن عمر اس کے راوی ہیں، فرماتا سرکار نے فرمایا جس نے سواد اعظم کو چھوڑا، جماعت اہل سنت کو چھوڑا، فرمایا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ شیطان اس کو بہکا دے گا، شیطان اس کا ایمان کھا جائے گا، وہ بھٹک جائے گا، شیطان اس کو اٹھا کے لے جائے گا۔ اور ان کے نام سرکار نے ارشاد فرمائے مسند احمد کی حدیث طیبہ کے اندر، فرمایا ایک نام ہے اس کا شاذہ جو ریوڑ سے الگ ہو گئی، دوسری قاسیہ جو ریوڑ سے الگ ہو گئی، تیسری شاذہ بھیڑ وہ جو ریوڑ سے الگ ہو گئی۔ اب کیا ہے اس میں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا شاذہ بھیڑ وہ ہے جو کارواں کے جدا چلتی ہے، کارواں کے ساتھ اسے پیار ہی نہیں ہے سنی، عقیدہ اس کا وہی ہے، لیکن کہتا نہیں بس ٹھیک ہے سارے مسلمان ہیں، کلمہ تو نبی کا پڑا ہوا ہے، پیار ہی نہیں ہے اسے اپنے ریوڑ کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ اسے پیار نہیں، اسے محبت نہیں، الگ چلتی ہے، جدا چلتی ہے، اور اپنے آپ کو سمجھتی جی جب میں مسلمان ہوں تو اور مسلمان کوئی نہیں، جیسے میرے امان ہے ایسا کوئی نہیں ہے، اپنے آپ کو سب سے عمدہ سمجھتی ہے، اور کاروان کے باقی لوگوں کو گھٹیا سمجھتی ہے۔ میں نے مانا پڑھ سکتا، میرے بیٹے کو عبادت کر سکتا ہے، میرے بیٹے کو روزے رکھ سکتا ہے، میں روزے سارے رکھنا باقی نہیں رکھتے، میں نماز فاضل پڑھنا باقی نہیں پڑھتے۔ اپنے آپ کو عمدہ تصور کرنے والا، اور کاروان کو جب سے پتہ ہی کسی بات کا، کوئی بات ہو نا خود ہی فتوے، کوئی بات ہے خود کو اپنا عالم دین سمجھ رہا ہے، خود کو سارا کچھ سمجھ رہا ہے، اور جب پنجابی میں پڑھنا پڑی تو وقت میں پڑھی، اس کی یہ سچویشن ہوتی ہے، اپنے آپ کو عالم بھی سمجھ کیا ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سارا دین ہے، اپنے آپ کو ہر چیز کارون سے الگ چلنے والی ہے، وہ بھیڑ۔ سرکار نے فرمایا جو ایسا ہوگا شیطان اس کو کوئی نہ کوئی شیطان کا چیلا اس کو لے جائے گا، یا تو رافتوں کے چرنوں میں لے جائے گا، یا خارجیوں کا چیلا اسے خارجیوں کے چرنوں میں لے جائے گا، وہ شیطان بہکا دے گا اسے اور اسے جہنم کے اندر پہنچا دے
پھر فرمایا قاسیہ، وہ کون سی بھیڑ ہے، وہ کون سی شکل ہے؟ فرمایا قاسیہ اس بھیڑ کو ایسے کہتے ہیں جو کارخان سے نفرت نہیں کرتی، کہتے ہیں نہیں سنی بڑے چنگے ہیں، عقیدہ اللہ نے سچا دیا ہمیں، ستھرا عقیدہ دیا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ کارخان سے پیار کرتی ہے، اچھا سمجھتی ہے، لیکن لالچی ہے وہ، تجربہ لوگ چاہتے کسی کو بسنا نہیں، کسی کو اٹھانا نہیں، کسی کو ترغیب نہیں دینی، نماز کے لیے آ رہا ہے کسی کو ترغیب نہیں دینی، اس طرح کا کام کرنا، یعنی کہ کارواں کے ساتھ نہیں چلنا، تنہائی پسند، بس ٹھیک ہے بھائی عبادت ہر کو کر رہا ہے، کچھ حد ہو جائے چھاننے سانوں کی، اس بات کو سمجھیے کہ بلال میں کہتے ہیں کچھ حد ہو جائے چھاننی سانوں کی، یعنی کیا ہے کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی روزہ رکھے نہ رکھے ہمیں اس سے غرض نہیں، اللہ کی اس پر بھی ایک حدیث کی بات صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وقت نہیں ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا اگر جو مبارک کو حدیث نہیں کا غور کروں وہ بھی ہمارے لیے ایک لائے عمل ہے، علامت مقصد وہ جو سرکار نے مثال بنانا فرمائی کہ وہ شخص ایسا ہوگا جس کی مثال سرکار نے قاسیہ فرمائی، جس کو شیطان دھکا دے گا، وہ یہ سمجھتا ہے مثال کے طور پہ وہ بھیڑ یوں تصور کرتی ہے کہ فلاں جگہ پہ گھاس ہے اچھی لیکن ان کو نہیں بچانا، یہ ساتھ جائیں گے تو کاغذ آ نہ کھانا میرے بات بچنا نہیں، یعنی تصور اس کا یہ ہو، کارواں سے پیار بھی ہے، کارواں کے ساتھ چلتی تو ہے لیکن خود کبھی موقع دیکھوں اور الگ ہو جاؤں گا، یعنی یہ دیکھا کہ کارواں کے ساتھ رہتے ہوئے کارواں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، محفل میلاد ہوئی ہے وہاں نہیں جانا، کوئی اجتماع ہوا ہے وہاں نہیں جانا، بلکہ الگ بیٹھا ہوا گھر کے اندر تسبیح بھی چل رہی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے، کہیں کوئی ایسی بات ہے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے دور، یعنی اچھائی کی طرف حکم نہ دینے والوں کے ساتھ حکم دینے والوں کے ساتھ نہ ہونا، اپنا الگ بیٹھنا، برائی سے روکنے والوں کے ساتھ نہ ہونا، نہیں وہ جو کرتے پھرے، تو ایسے شخص کو سرکار نے کیا فرمایا، اس بھیڑ کے ساتھ مثال دی جسے قاسیہ کہتے ہیں، یعنی اگر وہ جو میں کر رہا ہوں یعنی اپنی جو مال ہے وہ بھی دین کے لیے پیش نہ کرنا، خود لگا دینا، کرنی تو دین کی خدمت ہے لیکن یہ کارواں کے ساتھ کرنا اس کا وجہ ہوگا، فائدہ ہوگا، لیکن اپنی طرف سے لگاتے پھرنا، اپنی طرف سے کرتے پھرنا، کارواں کے ساتھ نہیں چلنا، جماعت کے ساتھ نہیں چلنا، بلکہ اپنی یوں سمجھنے اپنی ڈیڑھ کی مسیح علیحدہ بنانا ہے، تو سرکار نے فرمایا وہ قاسیہ ہے، شیطان اس کو بھٹکا دے گا، آخر وہ حق ہٹ جائے گا، کیوں؟ اس لیے وہ کارواں کے ساتھ دین تو ہے لیکن مال اس کا ساتھ نہیں، جان اس کے ساتھ نہیں، کارواں کو سچا سمجھتا ہے لیکن کارواں کا ساتھ نہیں دیتا، کارواں کو سمجھتا ہے کہ حق پر ہے لیکن پھر بھی اپنے ڈیڑھ کی مسجد بنانا چاہتا ہے، الگ سے مسجد بنانا چاہتا ہے، الگ سے اپنا گروپ بنائے ہوئے، کارواں کے ساتھ نہیں چلتا، اہل حق کا ساتھ نہیں دیتا، حق بات کو حق نہیں کہتا، غلط بات سے روکتا نہیں ہے، تو میں وہ قاسیہ ہے، ایسا شخص شیطان اس کو چھوڑے گا نہیں، شیطان اس کو بھٹکا دے گا۔ پھر فرمایا ناہیہ، تیسری قسم سرکار نے ارشاد فرمائی، اب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تیسری وہ قسم ہے جو اہل علم میں سے نہیں ہے، وہ بتا نہ اس کے پاس اتنا علم ہے، نہ نفاست ہے اتنی، نہ اتنا اس کا معیار ہے، نہ وہ نیکوکار ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ اس کے پاس ایسا کوئی معیار ہے، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی کارواں کے ساتھ نہیں چلتا، بات کاروبار کرنا ہے تو اس جانواتا ہی نہیں کہ اسلام سے پوچھے، قرضہ لینا ہے اسلام سے نہیں پوچھتا بلکہ اپنی طرف سے، پتہ نہیں ہے اسے، یقین ہے مجھے پتہ نہیں ہے اور پتہ بھی نہیں اسے، پہلا تو وہ شخص تھا نا جو علم اس کے پاس تھا، اپنے لیے کافی سمجھے ہوئے تھا، اپنی عبادت کو کافی سمجھے ہوئے تھا، اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھے ہوئے تھا، لیکن یہ وہ ہے جس سرکار نہ کیا، اسے پتہ بھی کوئی نہیں تھا، کسی چیز کی خبر بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی کارواں سے الگ تھا، پھر بھی کہتا تھا کہ نہیں جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مثال سرکار نے عطا فرمائی کہ ناہیہ وہ ہے کھائے وہ لوگوں سے چھپا کے، بھیڑوں سے چھپا کے کہ یہ میں کھا رہی ہوں کہیں ان کو پتہ نہ چلے، لیکن ان سے پوچھا ہی نہیں یہ کھانے کے لائق ہے کہ نہیں، کہ یہ بوٹی زہر والی تو نہیں، کہ یہ کھانے کے قابل ہے کہ نہیں، دوسری بھیڑیں اسے کھاتی یا نہیں کھاتی، یہ نہیں کیا اس نے، اپنا اس نے معیار الگ ہی رکھا۔ سرکار نے فرمایا وہ بھی تباہ ہو جائے گا، وہ بھی شیطان سے کھا جائے گا،
لب لباب اور اس ساری حدیث طیبہ کا مقصد جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بندہ کارواں سے الگ ہوگا، جماعت سے الگ ہوگا، جو بندہ علم ہوتے ہوئے اپنا الگ سے معیار نہیں، کارواں کے ساتھ معیار ہو، علماء سے پوچھے، علماء کے ساتھ رابطے میں رہے، علماء کے ساتھ کام کرے، علماء سے پوچھ کے چلے۔ کاروبار کرنا ہے تو پوچھے علماء سے میں نے کاروبار کس طرح کرنا ہے، ان سے رابطے میں رہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ اسلام کا جو پارلیمنٹ ہے اس کے 3 ارکان ہیں۔ پارلیمنٹ اسلام کا جو ہے اس کے 256 ارکان نہیں ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ 3۔ بولیے ذرا کتنے ارکان ہیں؟ 3۔ اور یہ 3 ستون، تینوں ارکان بڑے اہم ہیں، ان کے بغیر اسلام کی عمارت نہیں چل سکتی، اور یہ 3 ضروری ہیں۔ اگر ایک بھی اس میں سے کم ہوگا تو باقی 2 مکمل یہ ایسی ستون ہے جو اسلام کو مکمل کرتی ہے۔ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا اس کا رکن ہے وہ علماء کا رکن ہے، جو دین کو پڑھے ہوئے ہیں، جنہیں 25-30 سال لگا کے دین کو پڑھا، دین کو سمجھا، قرآن کو پڑھا، قرآن کی تفاسیر پڑھی، قرآن کے تراجم پڑھے، قرآن سیکھا، علم پڑھا، علم سیکھا، پھر سکھانا شروع کیا۔ وہ سب سے پہلا ستون ہے اسلام کا۔ اگر وہ ستون نہیں ہوگا اسلام کی عمارت مکمل، یہ سب سے اہم ستون ہے، اور وہ علماء کا، اور اس کی ذمہ داری بھی ہے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ دوسرا رکن کون سا ہے؟ پہلا رکن، پہلا تھم، پہلا ستون وہ علماء ہے، جو اسلام کا ستون ہے، اسلام کا تھم ہے۔ اور دوسرا رکن اسلام کا وہ مشائخ الزام ہیں، مشائخ حق، بنگی جیسی نہیں، وہ جنہوں نے دین کی خدمتیں کی، جنہوں نے وقت آنے پہ اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے دین کا پرچار کیا اور دین کا پریکٹیکل کیا بھی، لوگوں سے کروایا بھی۔ وہ اہم رکن، دوسرا جو رکن ہے، پہلا جو رکن ہے یہ بندے کے ظاہر کو صاف کرتا ہے، مسلمان کے ظاہر کو صاف بھی کرتا ہے اور اسے باعمل بھی بناتا ہے۔ اور جو دوسرا رکن ہے وہ اندر کو صاف کرتا ہے، باطن کو صاف کرتا ہے، باطن کو منظم کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑ کے، یہ نہیں کہ روزے چھوڑ کے، یہ نہیں کہ عبادات کو چھوڑ کے، یہ نہیں کہ معاملات کو چھوڑ کے، بلکہ معاملات کو سیدھا کرنے کا اندر سے طریقہ بتاتے ہیں۔ ارے معاملات سیدھے تب ہوں گے جب دل کا قبلہ بھی درست ہوگا، عبادت کا مزہ تب ہوگا جب دل کا قبلہ درست ہوگا، ارے جب سوچ صاف ہوگی، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، جسے رب کا قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ نفس کر لیا، اندر کو پاک کر لیا۔ اور کام وہ پاک کس میں کرنا ہے؟ وہ مشائخ الزام ہیں جنہوں نے پاک کرنا ہے۔ یہ 2 ستون بڑے اہم، اور تیسرا ان سب سے اہم ہے جو پارلیمنٹ اسلام کی، اس کے کتنے ارکان؟ 3 ارکان۔ پہلا رکن علماء حق، اور دوسرا رکن مشائخ الزام، اور تیسرا رکن اسلام کا وہ تیسرا رکن ہے عوام مسلمان۔ جتنے مسلمان ہیں اس کا اہم ترین رکن ہے۔ اگر یہ رکن نہیں ہوگا، اس رکن کی بڑی ڈیوٹی ہے، پھر جیسے مشائخ الزام کی ڈیوٹی ہے، علماء کرام کی ڈیوٹی ہے، یہ سارے کے سارے ان کا بڑا اہم رول ہے۔ اس کے اندر اسلام کے مرکز کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اسلام کی پارلیمنٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کو کیسے چلانا ہے۔ یہ 2 ستون سامنے حکمرانوں کی طرح ہیں، لیڈر کی طرح ہیں، اور تیسرا ستون ان کے پیچھے چلنے والا ہے۔ ایک کو بھی چھوڑے گا وہ بندہ حق پر نہیں رہ سکتا، ایک کو فالو نہیں کرے گا وہ بندہ حق پر نہیں رہ سکتا۔ ہاں، ان دونوں کو ایک دوسرے کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ علماء کی پہلے ستون کی حفاظت دوسرا ستون کر رہا ہے، اور دوسرے ستون کی حفاظت پہلا ستون کر رہا ہے۔ پہلے ستون کو سنبھال کے رکھتے ہیں مشائخ الزام، اور مشائخ الزام کا کردار پترا کرتے ہیں، اعمال پورا کرنے کو علماء کرام۔ یہ 3 ایسے عناصر ہیں، یہ 3 ایسے ستون ہیں جو اسلام کی پارلیمنٹ کے اہم ستون ہیں۔ ان کے بغیر اسلام کی پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے۔ اسلام ان کے بغیر آگے چلنے نہیں دیتا۔ یہ اسلام کے کارمان کے اہم ترین ستون، اور ان کا بڑا کردار ہے۔ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، تو
تو اس کے جو پہلا رکن ہے اس کے لحاظ سے چند باتیں میں عرض کر دوں. یہ تینوں ستون ویسے فلاح علیہ السلام کی پیکٹ میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والے جو ہیں ان میں سب سے پہلا جو ہے اس کا وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے بھی پھر 3 شاخیں ہیں. علماء اہل سنت جو ہیں علماء حق ان کی پھر 3 شاخیں ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ پہلا مرکز ہے مسجد اور مدرسہ. مسجد اور مدرسہ دیکھیے یہاں بڑی ایک اہم بات آپ سے عرض کر دوں. جو شیطان جب آیا شیطان کی وہ کرندہ تھا انگریز جب آیا انڈیا کے اندر اس وقت مغلیہ دور سلطنت تھا. یہاں پہ آ کے آپ جانتے ہیں مغلیہ دور سلطنت میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بر صغیر کے اندر بالخصوص پنجاب تو 100% پڑھا لکھا تھا. پنجاب کتنے فیصد؟ 100% پڑھا لکھا تھا. اس میں کوئی بندہ ناخواندہ نہیں تھا. یہ کتنا اہم کام تھا مغلیہ دور سلطنت میں مسلمانوں کا کردار کرا. ہم نے کبھی اس جانب پڑھا ہی نہیں. ہم نے اپنے آبا کی تاریخ کو دیکھا ہی نہیں, کھنگالا ہی نہیں ہے. ہمیں اس کا شوق ہی نہیں کبھی ٹھہرا. ہمیں شوق کسی اور بات کا ہے. ہمیں کرکٹ کا شوق ہے, ہمیں وہ کھیلوں کا شوق ہے, ہمیں وہ نت نئے جدید فیشن کرنے کا شوق ہے. ہمیں آپ تو نیا شوق ڈال کیا موبائل کا شوق ہے, ہمیں واٹس ایپ کا شوق ہے, ہمیں فیس بک کا شوق ہے. اور یہ شوق اس کے اندر ایک بیماری اندر ہمارے آ گئی ہے. اور یہ بڑی بیماری بڑی میں تو پریشان رہتا ہوں بعض لوگوں کی اس بیماری کو دیکھ کے.